اگر موسم خوشگوار، حالات سازگار اور ہوا موافق رخ کی ہو تو رائی کو پہاڑ بننے میں ایک لمحہ نہیں لگتا۔ بعض واقعات انتہائی معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن غیر معمولی انداز میں پیش آنے سے ان کی اہمیت خطرناک حد تک بلند ہو جاتی ہے۔ زیر نظر واقعہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے۔ ایک روز میں حسب معمول اپنے آفس میں بیٹھا کلائنٹس کو ڈیل کر رہا تھا کہ ایک پریشان ادھیڑ عمر شخص مجھ سے ملنے آیا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ میرے پاس آنے والے لوگ کسی نہ کسی پریشانی یا الجھن کا شکار ہوتے ہیں اور مجھ سے قانونی مشورے اور مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں مسائل سے نجات مل جائے۔ میں اپنی پیشہ ورانہ عادت کے مطابق مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کا استقبال کرتا ہوں، ان کا احوال سنتا ہوں اور جس حد تک ممکن ہو اپنی فیس وصول کرنے کے بعد ان کی مدد بھی کرتا ہوں۔ میں نے مذکورہ ادھیڑ عمر شخص کے سلام کا جواب دیتے ہوئے بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ چکا تو میں سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مطلب یہی تھا کہ جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرا نام معظم علی ہے، وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولا۔ عسکری صاحب نے آپ کے بارے میں بتایا تھا، اس لیے یہاں آیا ہوں۔ آپ عسکری صاحب کو تو جانتے ہیں نا؟ معظم علی کا انداز بہت ہی دھیما اور سلجھا ہوا تھا۔ وہ اپنی آواز اور لب و لہجے سے ایک پڑھا لکھا، معزز اور شریف الطبع انسان محسوس ہوتا تھا۔ میرے شناساؤں میں عسکری حضرات کی تعداد 3 سے متجاوز تھی، لہٰذا صرف عسکری صاحب کہنے سے میری سمجھ میں نہ آ سکا کہ معظم علی کا اشارہ کس عسکری کی طرف تھا، چنانچہ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ معظم صاحب، آپ کس عسکری کا ذکر کر رہے ہیں؟ شبیر عسکری، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ وہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں۔ اچھا وہ، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جلدی سے کہا۔ پھر معظم علی کی پریشان آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کیا آپ بھی انہی کے آفس میں ہوتے ہیں؟ میں ان کے آفس میں تو نہیں ہوتا، البتہ ان سے کام پڑتا رہتا ہے، اس لیے وہاں جانا بھی پڑتا ہے۔ وہ پریشان ہونے کے باوجود متحمل لہجے میں بولا۔ میرا تعلق بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہی سے ہے، بلکہ تھا۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں پچھلے سال ہی ہیڈ ماسٹر کے عہدے سے ریٹائر ہوا ہوں۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر معظم علی سے پوچھا، عسکری صاحب نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے؟ شبیر عسکری محکمہ تعلیم میں ایک بڑے عہدے پر فائز تھے، میری ان سے اچھی یاد اللہ تھی۔ معظم علی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، انہوں نے مجھے صرف آپ کا نام، پتہ اور یہاں تک پہنچنے کا راستہ بتایا ہے۔ میں اپنے کام سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ عسکری صاحب نے آپ کی بہت تعریف کی ہے اور مجھے یقین دلایا ہے کہ آپ میرا کام کر دیں گے۔ میں نے رف پیڈ اور ایک قلم سنبھال لیا، پھر سوالیہ انداز میں اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جی معظم صاحب فرمائیں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جواب دینے سے پہلے وہ مجھے کچھ متذبذب نظر آیا۔ ممکن ہے وہ اپنا مسئلہ بیان کرنے کے لیے ذہن میں موجود خیالات کو کسی ایک نقطے پر مجتمع کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے گرے پتلون اور دھاری دار شرٹ پہنی ہوئی تھی، دراز قامت اور جسم مائل با فربہی، سر اور مونچھوں کے بالوں میں سفیدی جھلکنے لگی تھی، رنگت سانولی اور ہاتھ پاؤں کا مضبوط۔ میں نے پہلی نظر میں اس کی عمر کا جو اندازہ قائم کیا تھا وہ بعد ازاں قدرے غلط ثابت ہوا۔ وہ 60 کے ہندسے کو عبور کر چکا تھا۔ بیگ صاحب، چند لمحات کے غور و فکر کے بعد وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میں دراصل اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہوں۔ وہ پچھلے 15 دن سے جیل میں بند ہے۔ آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پیڈ پر قلم چلاتے ہوئے پوچھا، اور وہ 2 ہفتے سے جیل میں کیوں بند ہے؟ اس کا نام کامران علی ہے، معظم علی نے بتایا۔ یہ میری اکلوتی اولاد ہے اور وہ قتل کے الزام میں جیل گیا ہے۔ عدالت سے سزا سننے کے بعد یا؟ میں نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ اضطراری لہجے میں بولا، نہیں جناب، سزا اور جزا کا مرحلہ تو ابھی دور ہے۔ عدالت نے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوایا ہے۔ کیس عدالت میں لگ چکا ہے، 4 روز کے بعد پیشی ہے۔ یہ کیس کس عدالت میں ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ اس نے ایک جج اور عدالت کا نام بتایا۔ میں نے کہا، آپ کا بیٹا کامران علی قتل کے الزام میں پچھلے 15 دن سے جوڈیشل ریمانڈ پر ہے۔ اس کا مطلب ہے پولیس نے گرفتاری کے بعد اسے عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حاصل کیا ہوگا اور مذکورہ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد چالان عدالت میں پیش کر دیا ہوگا۔ عدالت نے آپ کے بیٹے کو جیل کی راہ دکھا دی۔ اس دوران میں آپ نے اپنے بیٹے کی ضمانت کروانے یا رہائی کے لیے کسی وکیل کی خدمات حاصل نہیں کی؟ کامران کی گرفتاری کے فوراً بعد میں نے اس کے لیے ایک وکیل کا بندوبست کیا تھا، معظم علی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، لیکن اس کی کارکردگی تسلی بخش نہیں رہی۔
اس نے زبانی جمع خرچ کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ ضمانت کے حق میں اس کے دلائل پھوس پھسے ثابت ہوئے اور عدالت نے کامران کو جیل بھیج دیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا اور ایک بوجھل سانس چھوڑی اور اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اس دوران شبیر عسکری سے میری ملاقات ہوئی۔ انہیں میرے بیٹے کی گرفتاری کا علم ہو چکا تھا۔ جب میں نے انہیں صورتحال کی نزاکت سے آگاہ کیا تو انہوں نے فوراً مجھے وکیل بدلنے کا مشورہ دیا۔ میں نے کہا کہ میں تو کسی اچھے وکیل کو نہیں جانتا۔ اس پر انہوں نے ایک لمحہ سوچا، پھر بولے، آپ جا کر بیگ صاحب سے مل لیں، میرا سلام کہیں اور انہیں اپنے مسئلے کے بارے میں بتائیں، اور میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، پہلے والا وکیل کس پوزیشن میں ہے؟ وہ اب کسی بھی پوزیشن میں نہیں ہے، معظم علی مضبوط لہجے میں بولا۔ میں اسے فارغ کرنے کے بعد آپ کی طرف آیا ہوں۔ یہ کیس اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کیسے میرے ہاتھ میں ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسی کے الفاظ دہرائے، پھر کہا، لیکن ابھی تک مجھے اس کیس کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں ہے نا؟ ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر معظم علی نے بڑی رسان سے کہا، آپ پوچھیں جناب، کیا پوچھنا ہے؟ میں نے پوچھا، مقتول کون تھا؟ مقتول کا نام ایوب تھا، اس نے بتایا، اور وہ ایک اپارٹمنٹس بلڈنگ میں چوکی دار تھا۔ یہ اپارٹمنٹس بلڈنگ کہاں پر واقع ہے؟ میرے استفسارات میں تیزی آتی گئی، اور آپ کے بیٹے کامران علی کا ایوب سے کیا تعلق تھا؟ اپارٹمنٹس بلڈنگ کا نام الفرید اپارٹمنٹس ہے اور یہ بلڈنگ کریم آباد کے علاقے میں واقع ہے، معظم علی نے جواب دیا۔ میرے بیٹے کا ایوب نامی چوکیدار سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی کسی قسم کی دوستی یا دشمنی۔ پھر وہ لمحے بھر کے لیے تھما تو میں نے فوراً سوال جڑ دیا، جب مقتول کا آپ کے بیٹے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا تو پھر ایوب کے قتل کے الزام میں اسے گرفتار کیوں کیا گیا؟ معظم علی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، بیگ صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ وقوعہ سے چند روز پہلے کامران کا اس چوکیدار سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ ان کے بیچ اچھی خاصی تلخ کلامی ہوئی، ہاتھا پائی کی نوبت آنے ہی والی تھی کہ لوگوں نے بیچ بچاؤ کروا دیا۔ بہرحال اس ناخوشگوار واقعے سے لے کر وقوعہ تک ان دونوں کے درمیان کھینچاؤ کی سی کیفیت رہی تھی، اسی لیے وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوا، تھوک نگل کر حلق تر کیا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، جب چوکیدار اپنے کمرے میں مردہ پایا گیا تو لوگوں کا فوری طور پر دھیان کامران ہی کی طرف گیا اور پولیس نے بھی انہی خطوط پر کارروائی کرتے ہوئے میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ یہ ہے ساری کہانی جناب۔ معظم صاحب، کیا آپ کی رہائش بھی الفرید اپارٹمنٹس ہی میں ہے؟ ایک فوری خیال کے تحت میں نے اس سے پوچھ لیا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ہم لوگ پی آئی بی کالونی میں رہتے ہیں۔ کہاں پی آئی بی کالونی اور کہاں کریم آباد؟ میں نے الجھن زدہ نظروں سے معظم علی کی طرف دیکھا۔ آپ کا بیٹا وہاں کہاں پہنچ گیا تھا اس چوکیدار سے الجھنے؟ جناب، کامران کے کام کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ اس کی ڈیوٹی جس علاقے میں لگا دی جائے اسے جانا پڑتا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ آپ کا صاحبزادہ کرتا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ ایک کورئر کمپنی میں ملازم ہے، معظم علی نے بتایا۔ اس کے ذمہ ڈاک کی ترسیل ہے۔ کمپنی اسے جو بھی علاقہ دے دے اسے اپنی ڈیوٹی انجام دینا ہوتی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ کریم آباد اور اس کے گرد و نواح میں اپنے فرائض منصبی انجام دے رہا تھا۔ معظم علی نے مجھے مذکورہ کورئر کمپنی کا نام بھی بتایا تھا، لیکن باوجود میں یہاں پر وہ نام ظاہر نہیں کر سکتا۔ آپ اپنی سہولت اور کہانی کی ضرورت کے پیش نظر اس کورئر کمپنی کا نام فلائنگ ہارس فرض کر لیں۔ میں نے مزید 15-20 منٹ تک مختلف زاویوں سے گھما پھرا کر متعدد سوالات کیے، جن کے معظم علی نے تسلی بخش جوابات دیے، جس کے نتیجے میں نے کامران علی کا کیس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ منگنی شدہ تھا اور لگ بھگ 2 ماہ بعد اس کی شادی ہونے والی تھی، مگر اب یہ ممکن نہیں نظر آتا تھا۔ پچھلے 15 دن سے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے قیام پذیر تھا، اور آئندہ کتنے عرصے تک وہ کیس چلے گا اس کے بارے میں قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کیس کے پس منظر سے آگاہ کر دوں گا تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ ان میں سے بہت سی باتیں مجھے معظم علی اور اس کے بیٹے کامران علی کی زبانی معلوم ہوئی تھیں، باقی میں نے بذات خود بعد میں اس علاقے کا سروے کر کے جانی تھی جہاں وقوعہ پیش آیا تھا۔ آئندہ پیشی سے پہلے میں نے جیل جا کر ملزم کامران علی سے ایک ملاقات بھی کر لی تھی۔ اس نوعیت کے بہت سے کام میرا درد سر نہیں ہوتے کہ میں کسی پرائیویٹ سراغ رساں کی مانند موقع با موقع اور کوچہ با کوچہ گھومتا پھروں۔ اکثر وکلاء ان چکروں میں نہیں پڑتے، اور میری طرح جو محدود چند ایسا کرتے ہیں انہیں حیرت انگیز کامیابی ملتی ہے۔
سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات کے سلسلے میں ایک دلچسپ مقدمے کی داستان جس کا نام ہے مصیبت زدہ۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ معظم علی کی پوری زندگی پرسکون، بے داغ اور خوشحال گزری تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک شریف النفس انسان تھا۔ کامران علی اس کی اکلوتی اولاد تھا اور وہ بھی اب 27-28 سال کا ہو چکا تھا۔ BCom کرنے کے بعد وہ عملی زندگی میں کود پڑا تھا، لیکن چونکہ تربیت ایمانداری، شرافت اور سچائی کے ماحول میں ہوئی تھی، اس لیے روزگار کے سلسلے میں کئی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، جیسا کہ عموماً ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ اس دنیا کا انوکھا اور مثالی معاشرہ ہے۔ معظم علی سفارش اور رشوت کے سخت خلاف تھا، لہٰذا اس قسم کی صورتحال میں جو کچھ ہو سکتا تھا وہ ہوا۔ اس پر ترا یہ کہ کامران کے ساتھ کچھ مقدر کا بھی پھیر تھا۔ جو ملازمت اسے پسند آتی وہاں سے کچھ عرصے بعد اسے فارغ کر دیا جاتا اور جس قسم کی جابز آسانی سے مل جاتی تھی ان میں اس کا جی نہیں لگتا تھا۔ کافی زگ زیگ اور لوٹ پوٹ کے بعد بالآخر وہ کورئر کمپنی میں لگ گیا تھا۔ فلائنگ ہارس میں کام کرتے ہوئے اسے اب لگ بھگ 2 سال ہو گئے تھے۔ کریم آباد اور اس کے آس پاس کا علاقہ اس کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ میں نے چونکہ خود اس گلی کا سروے کیا تھا جس میں الفرید اپارٹمنٹس بلڈنگ واقع تھی، اس لیے وہاں کی صورتحال اور مکانیت کا مجھے بخوبی علم تھا۔ مین روڈ سے ایک کشادہ گلی شروع ہوتی تھی جو کچھ آگے جا کر تنگ ہو جاتی تھی۔ حکومت کے متعلقہ محکمے میں وہ گلی آغاز سے اختتام تک ایک جیسی چوڑائی کی حامل تھی، لیکن نصف سے آگے جا کر بعض مکینوں کی من مانی نے مذکورہ گلی کو سکڑنے اور سمٹنے پر مجبور کر دیا تھا اور یہ کام ایک سیراہے پر ہوا تھا۔ مین روڈ سے گلی میں داخل ہوں تو دائیں جانب بنگلوں کی لائن تھی اور بائیں طرف اپارٹمنٹ بلڈنگ کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ بنگلوں والی سائڈ میں ایک امام بارگاہ اور 2 پرائیویٹ سکول بھی واقع تھے۔ تھوڑا آگے آئیں تو وہ سیراہا آگے جاتا تھا جہاں سے گلی کو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر زیادتی کرنے والے آس پاس کے مکینوں کی بود و باش کی خاطر خود کو سکیڑنا پڑا تھا۔ اس سیراہے پر ایک چھوٹی سی مکہ بیکری تھی، اس کے سامنے اسی کے سائز کی بخاری ملک شاپ واقع تھی۔ ایک چھوٹا سا گلی نما تیسرا راستہ اسی ملک شاپ کے پاس سے نکل کر پیٹرول پمپ کی طرف چلا جاتا تھا، جبکہ اصل سکڑی سمٹی ہوئی گلی بالکل سیدھی آگے جاتی تھی۔ ان اتھورائز مکانوں کی بڑھوتی نے مذکورہ گلی کا سائز تقریباً آدھا کر رکھا تھا۔ مکہ بیکری کے بعد قربان آٹا چکی اور اس کے سامنے بسم اللہ جنرل سٹور اور پھر ضمیر پلازا کے بعد وقفے سے کارپینٹرز کی 2 دکانیں بھی تھیں۔ اس گلی کو اتنی تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سچویشن کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں۔ مقتول ایوب الفرید اپارٹمنٹس کا چوکیدار تھا اور کامران علی کے والد کے مطابق وقوعہ سے چند روز پہلے مقتول اور ملزم کے بیچ اچھی خاصی تلخ کلامی ہوئی تھی اور اس تلخ کلامی کا سبب الفرید اپارٹمنٹس کی ایک مکین مسز شبانہ تھی جو بلاک A کے فلیٹ نمبر 304 میں اپنے اکلوتے 8 سالہ بیٹے علی رضا کے ساتھ رہتی تھی۔ شبانہ کا شوہر رضوان پچھلے 5 برس سے کسی یورپی ملک میں بسلسلہ روزگار گیا ہوا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں شبانہ اور علی رضا کو فلیٹ میں اکیلے رہنا پڑتا تھا۔ الفرید اپارٹمنٹس کے 2 بلاک تھے، A اور B۔ یہ عمارت گراؤنڈ پلس 4 تھی، یعنی 5 منزلات۔ بلاک A کے ہر فلور پر 6 فلیٹ تھے، یعنی کل 30 فلیٹس، اور بلاک B کے ہر فلور پر 7 فلیٹ تھے، مطلب یہ کہ کل 35 فلیٹس۔ اس طرح اس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں فلیٹس کی کل تعداد 65 بنتی تھی اور مسز شبانہ A 304 میں رہائش پذیر تھیں، یعنی بلاک A 3rd فلور فلیٹ نمبر 4۔ یہ 2 کمروں اور ایک کامن پر مشتمل چھوٹا سا فلیٹ تھا جس کا رقبہ لگ بھگ 500 مربع فٹ بنتا تھا۔ ملزم کامران علی چونکہ اسی علاقے میں فلائنگ ہارس والوں کی ڈاک پہنچایا کرتا تھا، لہٰذا دیگر گھروں اور بلڈنگز کے علاوہ وہ الفرید اپارٹمنٹس میں بھی جایا کرتا تھا، اور حالات و واقعات کے مطابق وہ اس رہائشی عمارت میں مسز شبانہ کے فلیٹ میں کچھ زیادہ ہی جایا کرتا تھا۔ الفرید اپارٹمنٹس کے چوکیدار ایوب سے تو اس کا جھگڑا بہت بعد میں ہوا، اس سے پہلے چند ایک بدمزگیاں محلے والوں سے بھی ہو چکی تھی، جن میں سر فہرست تنازع ریاض نامی ایک آدمی سے تھا جو ضمیر پلازا میں رہتا تھا۔ کامران علی کے کام کی نوعیت کچھ اس طرح تھی کہ اسے موٹر بائک استعمال کرنا پڑتی۔ سیلز اور فیلڈ کا کام کرنے والوں کی یہ مجبوری ہے۔
ان دنوں کامران نے اس گلی میں نیا نیا آنا شروع کیا تھا اور اتفاق سے پہلے 3 لیٹر ہی الفرید اپارٹمنٹس کے تھے جو 2-2 3-3 دن کے وقفے سے آئے تھے، اور یہ ڈاک مسز شبانہ کی تھی۔ غیر متعلقہ افراد کی گاڑیوں کا چونکہ بلڈنگ میں داخلہ ممنوع تھا، لہٰذا جب کامران مسز شبانہ کے فلیٹ کی طرف جاتا تو اسے اپنی بائک بلڈنگ کے گیٹ کے باہر گلی میں دیوار کے ساتھ کھڑی کرنا پڑتی تھی۔ ایک روز وہ اوپر سے نیچے آیا تو بائک کے دونوں ٹائرز زمین سے لگے ہوئے تھے، یعنی انہیں ہوا سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ پہلا خیال یہی آیا کہ شاید کسی بچے نے شرارت میں اس کی راہ کھوٹی کرنے کا اہتمام کر دیا ہے۔ یہ اس نے دیکھا تھا کہ اس گلی میں ہر عمر کے بچے کھیلتے رہتے تھے۔ کامران نے یہ بھی دیکھا تھا کہ الفرید اپارٹمنٹس کے سامنے جو ان اتھورائز گھروں کی لائن تھی، ان کی عورتیں اکثر اپنی دہلیزوں پر بیٹھی گپ شپ کرتی رہتی تھیں۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ الفرید اور ضمیر نامی یہ 2 رہائشی عمارتیں بالکل روبرو نہیں تھیں، بلکہ ان کے درمیان پوزیشن کے حوالے سے 30-40 گز کا فاصلہ تھا۔ کامران چند لمحات تک پریشانی کے عالم میں اپنی بائک کو دیکھتا رہا، پھر وہاں سے رخصت ہونے کا ارادہ کیا۔ اس نے بائک موڑی تو اپنے دروازے کے سامنے بیٹھی ایک عمر رسیدہ موٹی عورت نے پوچھا، کیا ہو گیا بھائی تمہاری موٹر سائیکل کو؟ کسی بچے نے شاید اس کی ہوا نکال دی ہے، کامران نے بجھے ہوئے دل سے کہا۔ یہ بچے بڑے شیطان ہیں، دوسری بولی۔ پتہ نہیں آج کل کی اولاد کو ہو کیا گیا ہے، کسی کی سنتے ہی نہیں۔ میں تو کہتی ہوں یہ بیچاری موٹر سائیکل ہے، اگر ان شیطانوں کے ہتھے ہاتھی بھی چڑھ جائے تو یہ اس کی بھی ہوا نکال دیں گے۔ مجھے تو لگتا ہے تمہاری موٹر سائیکل پنکچر ہو گئی ہے۔ موٹی عورت نے بڑی ماہرانہ نظر سے بائک کو دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ اگر کوئی ہوا نکالتا تو میری نگاہ سے بچ نہیں سکتا تھا، یہ سب ہمارے سامنے ہی تو کھیل رہے تھے۔ اے بہن، تم نگاہ کی بات کرتی ہو، پہلی والی ہاتھ نچاتے ہوئے بولی۔ یہ ہمارے دور کے بچے نہیں ہیں جو ہماری پکڑ میں آ جائیں، یہ تو ایسی فنکاری سے کام کرتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ۔ بات ختم کرتے ہی اس نے دونوں ہاتھوں کو کان تک پہنچا دیا۔ کامران کو تو ان کی باتوں اور تبصروں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، ویسے یہ بات اس کے ذہن میں بھی آ رہی تھی کہ ممکن ہے بائک پنکچر ہو گئی ہو۔ بہرحال وہ بائک کو دھکیلتے ہوئے مین روڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس گلی سے باہر نکلیں تو چند قدم کی دوری پر ایک پیٹرول پمپ تھا، وہاں ایک مکینک بھی بیٹھتا تھا۔ اس نے یہی سوچا کہ پہلے وہ بائک کا کام کروائے گا، پھر آگے بڑھے گا۔ وہ ضمیر پلازا کے سامنے سے گزرنے لگا تو وہاں ریاض کھڑا دکھائی دیا۔ وہ ریاض کو نام سے نہیں، صرف صورت سے پہچانتا تھا۔ وہ جب بھی اس گلی میں آتا تھا، ریاض اپنے پلازا کے آس پاس کہیں نہ کہیں اسے کھڑا نظر آ جاتا تھا۔ کامران ریاض کے پاس سے گزرا تو ایک تلخ خود کلامی اس کی سماعت تک پہنچی۔ ابھی تو صرف بائک کی ہوا نکلی ہے، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو تمہاری زندگی کے غبارے میں سے بھی ہوا نکال دی جائے گی۔ کامران نے بے ساختہ پلٹ کر ریاض کی طرف دیکھا۔ وہ گردن اٹھایا آسمان کو تک رہا تھا۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ وہ دھمکی آمیز الفاظ ریاض نے کامران کے لیے ادا کیے تھے، کیونکہ اس وقت تو نہ کسی اور کی بائک وہاں کھڑی تھی اور نہ ہی کسی کی بائک کے ٹائروں میں سے ہوا نکلی تھی۔ ریاض کا یہ واضح اشارہ اسی کی جانب تھا۔ کامران کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ ریاض کی اس سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے۔ وہ کسی قسم کا الجھاؤ پیدا کیے بغیر خاموشی کے ساتھ بائک دھکیلتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ مذکورہ پیٹرول پمپ پر پہنچ کر اس نے اپنی بائک کا معائنہ کروایا تو مکینک نے اس کی بائک کو مرض سے پاک قرار دیتے ہوئے دونوں ٹائروں میں ہوا بھر دی۔ الفرید اپارٹمنٹ سے واپسی کے سفر میں وہ بڑی شدت سے سوچ رہا تھا کہ آخر اس شخص نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا، حالانکہ وہ اس کے نام سے بھی واقف نہیں تھا۔ بعد ازاں اسے اس کا نام پتہ چل گیا تھا۔ اس نے اپنے ذہن کو زیادہ الجھانے کے بجائے یہ فیصلہ کیا کہ اب جب بھی وہ اس گلی میں آئے گا تو ریاض پر نظر پڑتے ہی وہ اس سے یہ ضرور پوچھے گا کہ اس نے اس کی بائک کی ہوا کیوں نکلوائی تھی اس لیے کہ یہ بات بالکل واضح تھی۔ ریاض نے بذات خود بائک کے پاس بیٹھ کر یہ کام نہیں کیا تھا۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو اس کا یہ کارنامہ ان عورتوں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا جو اپنی اپنی دہلیز پر بیٹھی گپ شپ کرتی رہتی تھیں۔ اس واقعے کو 3-4 دن گزر گئے۔ کامران ایک طرح سے اسے بھول ہی گیا تھا۔ کوئی ہفتے بھر بعد اسے ایک لیٹر ڈیلیور کرنے کے لیے اس گلی میں پھر جانا پڑا۔ لیٹر پر گولڈن اسکوائر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ یہ اسی گلی کی آخری رہائشی عمارت تھی جس کے سبب مذکورہ گلی بند گلی کا اعزاز حاصل کر لیتی تھی۔ کامران نے دیکھا کہ ریاض اپنی بلڈنگ ضمیر پلازا کے سامنے ٹیلی فون کے کھمبے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس نے یہ سوچتے ہوئے خاموشی سے بائک آگے بڑھا دی کہ واپسی میں وہ ریاض سے بات کرے گا۔
ریاض پر نظر پڑتے ہی بائک کی ہوا نکلنے کا واقعہ اس کی یادداشت میں تازہ ہو گیا۔ واپسی میں کامران نے ضمیر پلازا کے سامنے بائک کی سپیڈ کم کی تو اس کے کسی استفسار سے پہلے ہی ریاض نے پوچھ لیا، کیوں ڈاکیا بابو، کافی دنوں سے بلبل کا کوئی لیٹر نہیں آیا؟ اس کے انداز میں زہریلا طنز گھلا ہوا تھا جسے کامران نے پوری شدت سے محسوس کیا۔ تاہم کوئی سخت جواب دینے کے بجائے اس نے معتدل انداز میں پوچھا، آپ کس بلبل کا ذکر کر رہے ہو بھائی، اور آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ریاض احمد ہے، وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولا، اور میں جس بلبل کا ذکر کر رہا ہوں وہ ادھر ہے، 304A میں رہتی ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے الفرید اپارٹمنٹس کی جانب انگلی اٹھا دی۔ یہ عمارتیں اور دیگر بے جان اشیاء اگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں رکھتی ہوں تو انسانوں کے ساتھ وہ خوب لڑائی جھگڑا کرتی، جو بات بے بات ان پر انگلی اٹھانے کے عادی ہیں۔ بہرحال الفرید اپارٹمنٹس کی 5 منزلہ عمارت نے ریاض کی حرکت پر اف تک نہ کی، البتہ کامران بخوبی سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ کس جانب تھا۔ اس نے ریاض سے پوچھا، آپ مسز شبانہ کی بات کر رہے ہو؟ دیکھا، تمہارا دماغ ٹھیک ادھر ہی پہنچا نا، ریاض نے چوٹ کی۔ بھائی، A304 میں تو مسز شبانہ ہی رہتی ہیں، کامران نے ریاض کے رویے کے جواب میں خشک لہجے میں کہا۔ میں وہاں ڈاک دینے جاتا رہتا ہوں، اس لیے جانتا ہوں، اس میں دماغ کے ٹھیک وہاں پہنچنے والی کون سی بات ہے؟ وہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں ڈاکیا بابو، ریاض اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ کافی دنوں سے تمہارا اس فلیٹ میں جانا نہیں ہوا، کیا کوئی ناراضگی ہو گئی؟ ریاض کا یہ انداز کامران کو سخت ناگوار گزر رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے نرمی سے بولا، میرا کام کوریئر لیٹر کو اس کے ایڈریس پر پہنچانا ہے، میری کسی سے کوئی دوستی یا رشتہ داری تو نہیں کہ ناراضگی کا سوال پیدا ہو۔ جب میرے پاس مسز شبانہ کے لیے کوئی لیٹر ہوگا ہی نہیں تو میں خواہ مخواہ اس کے گھر کی گھنٹی کیوں بجاؤں گا اور اس کے گھر میں جا کر کیوں بیٹھوں گا؟ ریاض نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے گھورا اور طنزیہ لہجے میں کہا، ہے نا، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ کامران علی کوئی ننھا بچہ یا مٹی کا مادھو نہیں تھا کہ وہ ریاض کے لہجے کی ٹون کو سمجھ نہ پاتا۔ اسے فوری طور پر یہ اندازہ ہو گیا کہ ریاض کو اس کا مسز شبانہ نے تیسرے پھیرے میں اسے اندر بلا کر اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا۔ کامران کی نظروں میں مسز شبانہ ایک خوبصورت اور خوش اخلاق عورت تھی، لیکن ریاض کی طنزیہ باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مسز شبانہ کے آس پاس کسی کو دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ میرا مسز شبانہ کے گھر میں داخل ہونا آپ کو پسند نہیں آیا، کامران نے حتی الامکان اپنا لہجہ نرم رکھتے ہوئے کہا۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کا مسز شبانہ سے کیا رشتہ ہے؟ کیونکہ میری معلومات کے مطابق مسز شبانہ اور اس کا اکلوتا بیٹا علی رضا اس فلیٹ میں رہتے ہیں۔ شبانہ کا شوہر رضوان روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا ہے، کراچی میں اس کے قریبی رشتہ دار میکے والے نہ ہونے کے برابر ہیں، اور کریم آباد کی اس گلی میں تو بالکل نہیں ہیں۔ اس صورتحال میں آپ، کامران نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو ریاض معنی خیز نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولا، تو 2-3 ملاقاتوں میں آپ نے بلبل کا پورا شجرہ نسب بھی حفظ کر لیا؟ واہ بھائی واہ! وہ لمحے بھر کے لیے سانس لینے کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، وہ آپ سے تم پر اتر آیا تھا، مسز شبانہ سے میرا کیا رشتہ ہے؟ تم اس چکر میں نہ ہی پڑو تو اچھا ہے۔ ہاں، یہ حقیقت ہے کہ تمہارا وہاں جانا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، تم اس گلی اور اس علاقے سے دور ہی رہو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس کے رویے کو دیکھتے ہوئے کامران نے بھی تم کا صیغہ پکڑ لیا اور یہ پوچھے بنا نہ رہ سکا، تو کیا اس روز تم نے ہی میری بائک کے ٹائروں کی ہوا نکلوائی تھی، اور واپسی میں جب میں تمہارے پاس سے گزر رہا تھا تو تم نے مجھے سنانے کے لیے یہ کہا تھا، ابھی تو صرف بائک کی ہوا نکلی ہے، اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو تمہاری زندگی کے غبارے میں سے بھی ہوا نکال دی جائے گی۔ لگتا ہے تم ایک عقل مند انسان ہو، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ اللہ کرے دوسرے عقل مندوں کی طرح میرا اشارہ تمہاری سمجھ میں بھی آ جائے، تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ تم مسز شبانہ سے دور رہو اور کمپنی سے درخواست کر کے اپنا تبادلہ کسی اور علاقے میں کروا لو۔ کامران کو اس کی باتیں زہر محسوس ہو رہی تھی۔ ریاض خاموش ہوا تو اس نے کہا، تم کون ہو اور تمہارا مسز شبانہ سے کیا معاملہ ہے؟ مجھے قطعاً اس سے کوئی غرض نہیں۔ جہاں تک میری نوکری کا تعلق ہے تو تم بھی کان کھول کر سن لو، میں اپنی ڈیوٹی کہیں اور لگوانے والا نہیں ہوں۔ اس علاقے اور اس گلی میں جس کے نام جو بھی لیٹر آئے گا میں وہ ضرور پہنچاؤں گا۔ وہ گھر مسز شبانہ کا بھی ہو سکتا ہے اور تمہارا بھی۔
اتنا کہہ کر کامران نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور آگے بڑھانے سے قبل مڑ کر ریاض کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے معنی خیز انداز میں اوپر نیچے گردن کو حرکت دے رہا تھا۔ کامران اس کی پرواہ کیے بغیر روانہ ہو گیا۔ کامران نے مجھے بتایا کہ اس واقعے کا اس نے زیادہ اثر نہیں لیا تھا۔ اس نے اپنا کام حسب معمول جاری رکھا۔ جب بھی اس کا اس گلی میں آنا ہوتا، ریاض کو وہ ضمیر پلازا کے آس پاس کہیں نہ کہیں کھڑے دیکھتا۔ اگر ان کی نگاہیں مل جاتیں تو کامران کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور ناپسندیدگی کے تاثرات واضح نظر آتے۔ ایک روز کوئی ہفتے بھر کے بعد جب وہ مسز شبانہ کی ڈاک لے کر الفرید اپارٹمنٹس پہنچا تو اس نے سوچا ریاض کے سلسلے میں وہ مسز شبانہ سے بات کرے گا تاکہ پتہ تو چلے کہ آخر وہ کس مرض اور کس تکلیف میں مبتلا ہے۔ حسب معمول مسز شبانہ نے آج بھی اسے گھر کے اندر بلا لیا۔ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد وہ آ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ گیا۔ مسز شبانہ نے اسے پانی پلایا اور دستخط کرنے کے بعد اپنا لیٹر وصول کر لیا۔ اب کامران کے لیے مزید وہاں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں تھا، مگر اٹھنے سے پہلے اس نے پوچھ لیا، میڈم کیا آپ ریاض کو جانتی ہیں جو سامنے والی بلڈنگ ضمیر پلازا میں رہتا ہے؟ ریاض کا نام سن کر مسز شبانہ کے چہرے اور آنکھوں میں ناگواری کے تاثرات نمودار ہوئے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے جواب دیا تو اس کے لہجے میں اکتاہٹ کا عنصر نمایاں تھا۔ میں اس کے بارے میں کچھ زیادہ تو نہیں جانتی، البتہ مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ وہ ایک فارغ اور آوارہ شخص ہے۔ لگتا ہے اسے دنیا میں کوئی کام کاج نہیں، یا تو وہ اپنی بلڈنگ کے گیٹ کے باہر کھڑا رہتا ہے یا پھر اپنے گھر کی کھڑکی میں نظر آتا ہے۔ اگر ان دونوں مقامات پر نہ پایا جائے تو پھر وہ ضمیر پلازا کی چھت پر دکھائی دے گا، اور جب وہ چھت پر ہوگا تو ہمیشہ ٹراؤزر اور بنیان میں۔ میری نگاہ میں وہ ایک بیہودہ اور بے غیرت انسان ہے۔ میں آپ کی رائے سے متفق ہوں میڈم، کامران نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں نے بھی اس کو بالکل ایسا ہی پایا ہے۔ کیا آپ کی اس سے کوئی بدمزگی ہو گئی ہے؟ شبانہ نے چونک کر کامران کی جانب دیکھا۔ اس سوال کے جواب میں کامران نے مسز شبانہ کو وہ کہانی سنا دی جو بائک کی ہوا نکلنے سے شروع ہو کر ریاض کے عزائم اور دھمکی آمیز انداز تک دراز تھی۔ اس نے کھلے الفاظ میں شبانہ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو ریاض نے اس کے حوالے سے کامران کو باور کرانے کی کوشش کی تھی۔ آخر میں اس نے کہا، میڈم وہ کمینہ تو آپ کے بارے میں یوں بات کر رہا تھا جیسے آپ اس کی ملکیت ہو۔ میرا اس سے اور اس کے بےہودگی سے کوئی تعلق نہیں کامران صاحب، شبانہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آئیں میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ وہ اس وقت بھی اپنے کچن میں کھڑکی میں یا پھر چھت پر کھڑا ہوگا۔ اتنا کہہ کر وہ ڈرائنگ روم سے نکلی اور بیڈ روم میں داخل ہو گئی۔ کامران بھی اس کے پیچھے وہاں پہنچ گیا۔ شبانہ نے بیڈ روم کی کھڑکی سے باہر اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھیں سامنے ذلیل شخص کچن کی کھڑکی میں موجود ہے اور ادھر ہی دیکھ رہا ہے، جیسے یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ میرے فلیٹ میں اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ مسز شبانہ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ اس کے بیڈ روم کی کھڑکی میں سے ضمیر پلازا بڑا واضح دکھائی دیتا تھا، اور ریاض اس وقت واقعی وہاں کھڑا ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ضمیر پلازا کے سیکنڈ فلور کے ایک فلیٹ کے کچن کی کھڑکی میں کھڑا نظر آ رہا تھا۔ یہ اس کا اپنا فلیٹ ہے؟ مسز شبانہ واپس ڈرائنگ روم میں آتے ہوئے بولی، جہاں وہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا ہے، لہٰذا اس فلیٹ کے کچن میں یا اس بلڈنگ کی چھت پر جا کر کھڑے ہونا کوئی معیوب بات نہیں۔ لیکن وہ جن بھوکی نظروں سے مجھے اور میرے فلیٹ کو دیکھتا ہے وہ اخلاقیات کے زمرے میں نہیں آتا۔ وہ اکثر ضمیر پلازا کے گیٹ پر کھڑے ہو کر بھی ادھر ہی گھورتا رہتا ہے۔ جب کبھی اتفاق سے ہماری نظریں مل بھی جائیں تو وہ بڑے واہیات انداز میں مسکرا دیتا ہے۔ یہ تو خاصی افسوسناک اور خراب صورتحال ہے، کامران نے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا شوہر بھی یہاں موجود نہیں، اس فلیٹ میں آپ اپنے نوعمر بیٹے کے ساتھ رہتی ہیں، کسی وقت کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، مسز شبانہ نے پورے وثوق سے کہا۔ میں بھی اسی لیے خاموشی سے یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہوں کہ رضوان ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ میں اس معاملے کو ایشو بنا کر خود کو تماشا بنانے کے حق میں نہیں ہوں، ورنہ میں ریاض کی بیوی کو ساری صورتحال سے آگاہ کر کے ایک نیا تنازع کھڑا کر سکتی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوگا سوائے میری مشہوری کے۔ اس علاقے کے جن لوگوں کو اس معاملے کا نہیں پتہ وہ بھی جان جائیں گے کہ میں ہی وہ عورت ہوں جس پر چپ کے ریاض دانت تیز کر رہا ہے۔ میں کوئی فساد نہیں چاہتی کامران صاحب، مجھے زیادہ سے زیادہ 1 سال اور یہاں گزارنا ہے، اور میں یہ وقت کسی نہ کسی طرح نکال ہی لوں گی۔ مسز شبانہ کا آخری جملہ کامران کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ جو چیز سمجھ میں نہ آئے
وہ ذہن کو ضرور الجھا دیتی ہے۔ اس نے بھی الجھے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، میڈم 1 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ رضوان کو پاکستان سے باہر گئے لگ بھگ 5 سال ہو گئے ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ اس دوران میں وہ صرف ایک بار کوئی 2 سال پہلے ہم سے ملنے آئے تھے اور 1 ماہ ہمارے پاس رہ کر واپس چلے گئے تھے۔ اب وہ وہاں پوری طرح سیٹ ہو چکے ہیں اور ہمیں بھی اپنے پاس بلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے رضوان کا جو لیٹر مجھے موصول ہوا ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 1 سال کے اندر اندر وہ ہمیں اپنے پاس بلا لیں گے۔ ان کی کوشش رنگ لانے والی ہے۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، کامران نے مسز شبانہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے میڈم آپ بڑی ہمت والی خاتون ہیں جو ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہیں۔